أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد اور بیٹھی رہ جانے والی من النساء عورتیں والقواعد من النساء اور بیٹھ جانے والی بیٹھی رہ جانے والی عورتیں اللاتی جو لا یرجون نہیں خواہش رکھتی نکاح کی لا یرجون نکاحا جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا وہ بڑی عمر کی عورتیں وہ بزرگ خواتین اللاتي لا يرجون نکاحا جو اب نکاح کی خواہش بھی نہیں رکھتی فلیسا تو نہیں ہے علیہن ان پر جناح کوئی حرج فلیس علیہن جناح تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان یضعن کہ اگر وہ اتار بھی دیں ثیابہن اپنا اوپر کا اضافی کپڑا اگر وہ اتار بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے غیر بشرطے کہ نہ ہوں متبرجات اظہار کرنے والی بزینہ زیب و زینت کا غیر متبرجات بزینہ بشرطے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا خواتین کے بارے میں کہ خواتین کے لیے لازمی ہے کہ وہ لا یبدین زینتہن کہ وہ اپنی جو زینت ہے اس کو چھپا کے رکھیں اور اس کو مخفی رکھیں، اس کا اظہار نہ کریں، اور اس زینت کے اندر یہ بھی تھا کہ انہوں نے اگر کوئی زیورات پہنے ہیں تو وہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے اجنبی لوگوں کے سامنے۔ ان کا جو لباس ہے جو کہ مردوں کے نسبتاً زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو۔ اسی طرح بسا اوقات خواتین نے ہاتھوں کے اوپر کوئی ڈیزائن، کوئی مہندی، یہ چیزیں بھی لگائی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں زینت میں آتی ہیں۔ بلکہ پھر آگے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کہ وہ اپنا پاؤں اس انداز سے نہ ماریں، اس طرح نہ چلیں کہ ان کے اندر زیورات کی شکل میں یا پازیب کی شکل میں کوئی چیز ہے تو وہ نمایاں ہو، اس کی آواز، اس کی جھنکار وہ نمایاں ہو، تو ان کو اس طرح بھی پاؤں نہیں مارنا چاہیے، آہستہ انداز سے ان کو چلنا چاہیے۔ لیکن وہ خواتین جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، اب نہ ان کی لوگوں کی طرف کوئی اس قسم کی اٹریکشن ہے، نہ لوگوں کی ان کی طرف کوئی اس قسم کی اٹریکشن ہے۔ اب وہ جو خواتین ہیں وہ ایک احترام کی جگہ پر ہیں اور عزت کی جگہ پر ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی جاتا بھی ہے تو احترام یا دعا لینے کے لیے یا سر جھکانے کے لیے ان کے سامنے، یا ان کا کردار بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اگر کہیں باہر نکلتی بھی ہیں تو وہ قابل احترام ایک بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنا بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلنا، چہرہ چھپا کے رکھنا اور یہ سب کچھ وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، سمپل سا لباس پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اوپر مزید کوئی لباس اوڑھنا، کوئی چادر لینا، بڑی کوئی عبایا لینا، جس طرح کے جوان خواتین کو چاہیے کہ وہ عبایا اور چادر اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں، تو یہ بزرگ خواتین اگر نہ بھی ڈھانپیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو مقصد ہے کہ جس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس فتنے کا یہاں پر امکان کم رہ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، اگر اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوب تیار شیار ہو کر اور بھرپور زیب و زینت کا اظہار کر کے باہر نکلنا شروع کر دیں، جی مجھے تو الاؤ ہے، میں تو جو مرضی کروں، نہیں۔
غیر متبرجات بزینہ، زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں پھر دوبارہ، والقواعد من النساء، وہ بزرگ خواتین اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ جو اگر وہ اپنے اضافی کپڑے نہ بھی پہنیں، اتار دیں، چھوڑ دیں، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور پاک دامنی اختیار کریں وہ بھی، خیر لہن، بہت بہتر ہے ان کے لیے، اور وہ جتنی بھی پاک دامنی اختیار کریں وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سب کو سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج، یہ اگلی جو آیت ہے اس کا میں مختصر سا خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر ترجمہ ہے اس کے بعد۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو ایک دوسرے کا مال کھانے سے بڑی سختی سے منع فرمایا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار کوئی کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، ناحق کوئی کسی کا مال نہ کھائے، کوئی ظلمن کسی کا مال نہ کھائے۔ چنانچہ لوگوں کا یہ حال ہوا کہ لوگ کسی اور کے ہاں کھانے پینے سے بھی پیچھے ہٹنے لگے، نہیں بھائی پتہ نہیں میرے لیے کسی اور کا مال کھانا جائز ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے ہاں، کسی کے گھر چلا جاؤں، اس کے ہاں کھانا کھاؤں تو یہ ناجائز میں آ جائے، حرام میں آ جائے، ظلم کے اندر آ جائے۔ اللہ منع کر رہے ہیں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو ایک نا معاشرے کے اندر ایک تنگی سی پیدا ہونی شروع ہو گئی، ایک اجنبیت سی پیدا ہونی، غیر ضروری احتیاط پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ختم فرمایا کہ بھائی مقصد جو تھا نا وہ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال ہتھیانا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو لوٹنا، اس سے روکنا مقصود تھا۔ باقی تمہارا آنا جانا آپس میں، رشتہ داروں کے ہاں، دوستوں کے ہاں، بھائیوں کے ہاں بیٹھنا، کھانا پینا، کوئی حرج نہیں، آؤ جاؤ، ضرور جاؤ، قریبی رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہاری طرف آئیں تم ان کی طرف جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ لیسا، نہیں ہے، علی الاعمى، اعمى اندھے پر، حرج، کوئی گناہ، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا، اور نہ ہی، علی الاعرج، لنگڑا، اور نہ ہی لنگڑے پر، حرج، کوئی گناہ، ولا، اور نہ ہی، علی المریض، مریض پر، حرج، کوئی گناہ۔ اچھا یہ جو تین افراد ہیں نا، وہ جو دوسری بات میں نے کہی وہ آگے آ رہی، یہ جو تین افراد ہیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کسی محفل میں شامل ہونے سے گریز کرتے تھے، میں برا لگوں گا، میں سیدھی طرف بیٹھ نہیں سکتا، مجھے عام لوگوں سے ہٹ کے بیٹھنا پڑے گا، میں بہت برا لگوں گا، میں اندھا ہوں، سارے آنکھوں والے ہیں، ان کے درمیان ایک میں اندھا، کسی کے ہاں جاؤں گا بیٹھوں گا برا لگوں گا، میں بیمار ہوں، میرا کسی کے ساتھ بیٹھنا برا لگے گا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو معاشرے سے پیچھے ہٹانے لگے، نہیں ہمیں نہیں لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، وہ تو صحت مند ہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارا ان کے درمیان بیٹھنا معیوب لگے گا۔ تو اس طرح معاشرے کا ایک طبقہ جو اللہ کی طرف سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا، وہ معاشرے کا طبقہ تھوڑا سا محروم ہونے لگا، تھوڑا سا نظر انداز ہونے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو ختم فرمایا، کوئی حرج نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے بس ٹھیک ہے، کوئی اندھا ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ عام لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے، ٹھیک ہے وہ بیٹھ سکتا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کا ان تمام مجالس کے اندر کہ جو عام لوگوں کی مجالس ہیں، آنا جانا بیٹھنا جائز ہے، ان کا نمازوں میں شامل ہونا جائز ہے، ان کا علمی نشستوں کے اندر شامل ہونا جائز ہے، ان کا حج اور عمرے میں، جہاد میں، ہر چیز میں شامل ہونا جائز ہے۔ لیس علی الاعمى، کوئی حرج نہیں اندھے پر، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات، ولا، اور نہ ہی، علی انفسکم، تم پر، اور نہ ہی تم پر کوئی حرج یا گناہ ہے، ان تأکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے،
اب اپنے گھروں سے کھانے میں کیا حرج ہے؟ کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، گھر میں وہ سارے افراد ہوتے ہیں تو ہر شخص الگ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں یہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے نہیں کھاتے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا جب بنتا ہے نا اجتماعی طور پر تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں زیادہ کھا گیا تو ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، مجھے بھوک زیادہ لگی تھی میں 2 لقمے زیادہ لے گیا، ایک ذرا کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، تو میں لوگوں کے ساتھ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیٹھوں گا تو وہ کم کھاتے ہیں، وہ 1 روٹی کھاتا ہے میں 2 کھا جاتا ہوں، ظلم ہو گیا، یہ تو زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اتنی سختی یا اتنی تنگی والی کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے گھروں سے کھاؤ۔ او بیوت آبائکم، اور اسی طرح کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم کھاؤ بیوت گھروں، آبائکم اپنے باپوں، اور تم اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ۔ باپ کے اندر باپ بھی آتا ہے، دادا بھی آتا ہے، نانا بھی آتا ہے۔ او یا بیوتی گھروں، امہاتکم اپنی ماؤں، یا تم اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، اس میں والدہ بھی آتی ہے، دادی بھی آتی ہے، نانی بھی آتی ہے۔ او یا بیوتی گھروں، اخوانکم اپنے بھائیوں، یا تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ۔ او یا بیوتی گھروں، اخواتکم اپنی بہنوں، یا تم اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، تو کوئی حرج نہیں۔ بہنوں کے گھروں سے، ویسے تو یہ ان سارے رشتوں میں شامل ہے، یہ ویسے تو ان سارے رشتوں میں شامل ہے، لیکن بہنوں اور بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کے گھر کا کھانا جو ہے وہ ناجائز ہے، ان کے گھر کا پانی پینا ایک عجیب سا زمانہ جاہلیت سے کچھ ایسی بات پائی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ او بیوت اخواتکم، یا تم اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ او بیوت اعمامکم، اعمام عم کی جمع ہے چچا، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ او بیوت عماتکم، عمات عمتن کی جمع ہے پھپھو، یا تم اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ او بیوت اخوالکم، اخوال خال کی جمع ہے، خال ماموں، یا تم اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ۔ او یا بیوتی گھروں، خالاتکم، خالات خالہ کی جمع ہے، خالہ خالہ کو کہتے ہیں، یا تم اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ او یا ما ملک تم، جن کی تمہارے پاس ہوں، مفاتحہ چابیاں، یا وہ گھر جن کی کنجیاں چابیاں تمہارے پاس ہوتی ہیں۔ کوئی شخص آپ کو اپنا گھر دیتا ہے، لو بھائی جب دل کرتا ہے، جب تک دل کرتا ہے رہو کھاؤ پیو، ہاں ٹھیک ہے کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں جب مالک خود آپ کو الاؤ کر رہا ہے۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا، وہ اسلام قریب لا رہا ہے، اب وہ تھوڑی سی جو بے تکلفی معاشرے میں ہونی چاہیے، جو معاشرے کو خوشگوار بناتی ہے، تو او صدیقکم، یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، جمیعاً اکٹھے، او یا اشتاتا الگ الگ، اگر سارے گھر کے لوگ ایک ہی وقت میں کھانا کھایا کریں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بلکہ زیادہ بہتر ہے، یہ نسبتاً زیادہ بہتر ہے، برکت ہوتی ہے اس میں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ سب کا مل کر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کھانا ممکن نہیں ہے، کوئی پہلے کھا لیتا ہے کوئی بعد میں کھاتا ہے، الگ الگ بھی کھاتے ہیں، تو گناہ نہیں ہے اس کے اندر بھی، اس میں بھی کوئی، لیکن اسلام آسانی پیدا کر رہا ہے نا، آسانی بھی پیدا کرتا ہے، فوائد بھی بتاتا ہے۔ اب مل کر بیٹھنے کے فوائد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، بہت بتائے، تو مقصد تو یہ ہے کہ وہ فوائد حاصل کیے جائیں، لیکن اگر کہیں اس کی وجہ سے تنگی ہو رہی ہو تو آسانی بھی موجود ہے۔ آسانی یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو سب کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا، ٹائمنگ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، وہ الگ کھا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا، پس جب، تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، جب تم ان گھروں میں داخل ہوا کرو، چاہے اپنے گھروں میں یا اپنے ان عزیزوں اور دوستوں کے گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو سلام کیا کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنوں پر، تو اپنے ان لوگوں پر سلام کیا کرو، سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ تحیتاً، یہ دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارکتاً، اور یہ باعث برکت ہے، طیبہ، اور یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ باعث برکت ہے اور انتہائی پاکیزہ اور عمدہ اور بہترین طریقہ ہے۔
کذالک، اس طرح، یبین، کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ انما، بے شک، المؤمنون، ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، کانو، وہ ہوں، معہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ، علی امر، کسی ایسے کام پر، جامع، جو اجتماعی ہو، اور جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی اجتماعی یا جماعتی کام پر ہوں، لم یذہبوا، تو اس وقت تک وہ وہاں سے نہ جائیں، حتی یستأذنوہ، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ اگر حضور علیہ السلام نے بلایا ہے، کسی کام کے اندر شامل کیا ہے، اب اگر ان میں سے کوئی کسی وقت جانا بھی چاہتا ہے کسی تقاضے سے، تو اس کو پابند کیا گیا کہ چونکہ حضور نے تمہیں ایک کام کے سلسلے میں بلایا ہے، ایک کام میں شامل کیا ہے، اس لیے اگر تم جانا چاہتے ہو تو حضور سے پوچھ کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کام کے لیے بلایا وہ پورا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے تمہاری ابھی ضرورت ہو، تو لم یذہبوا، وہ اس وقت تک وہاں سے نہ جائیں، حتی یستأذنوا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ اور یہ جو حکم ہے نا، یہ مخصوص نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، بالکل اس کا اصل جو یہاں پر اظہار ہے وہ حضور کے لیے ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کا، کہ امت مسلمہ کے اندر عمومی طور پر یہ حکم ہے کہ جب کوئی بڑا لوگوں کو جمع کرے کسی کام کے لیے، میٹنگ ہے، مشورہ ہے، یہ اجتماعی کام ہے، تو پھر جب تک کسی نے جانا ہو، جلدی ہو، تو پوچھ کر جائے، اجازت لے کر جائے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے لیکن مجھے فلاں معاملہ درپیش ہے، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ اِنَّ، بے شک، الذین، وہ لوگ، یستأذنونک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں اور پوچھ کر جاتے ہیں، اولئک، وہی ہیں، الذین، جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب، استأذنوک، وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لبعض، بعض، کسی، شانہم، اپنے کام، اپنے کسی کام، اپنی کسی مصروفیت کے لیے وہ آپ سے اگر اجازت طلب کریں، فأذن، آپ اجازت دے سکتے ہیں، لمن شئت، جسے چاہیں، منہم، ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دے سکتے ہیں، واستغفر، اور اللہ سے استغفار کیجئے، لہم، ان کے لیے، اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کیجئے۔ استغفار کیوں؟ استغفار اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی محفل اور آپ کے کام سے زیادہ اہم کام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضور کی محفل اور اہم کام چھوڑ کر اگر یہ لوگ جا رہے ہیں، اجازت لیتے ہیں، تو اس پر استغفار بنتا ہے۔ لیکن بہرحال ہیں تو انسان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا تقاضا پیش آ جاتا ہے، اجازت دے دیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ تمہارا کام اتنا ضروری نہیں تھا، جس کام کے لیے حضور نے بلایا وہ زیادہ ضروری تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ لا، نہ، تجعلوا، بناؤ، اس کا ترجمہ آپ سمجھو بھی کر سکتے ہیں، لا تجعلوا، نہ سمجھو، نہ بناؤ، نہ شمار کرو، نہ سمجھو، دعا، بلانا، الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بینکم، آپس میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، حضور علیہ السلام کا بلانا، اسے ایسے نہ سمجھو، کدعاء، جیسا کہ بلاتے ہیں، بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو۔
جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں نا تو پھر اس کو یوں نہ سمجھو جیسے فلاں نے بلا لیا، فلاں نے بلا لیا، اسی طرح حضور نے بھی بلا لیا، نہ 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 نہ، فلاں بلائے آپ جائیں نہ جائیں آپشن ہوتی ہے، حضور بلائیں آپشن نہیں ہوتی، وہاں تو جانا ہے، وہاں آپشن ہے ہی نہیں۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جناب میں تو مصروف ہوں میں تو نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بلائیں تو حضور کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے، اس لیے جب حضور بلائیں سارے کام چھوڑو اور فوراً ادھر پہنچو، کوئی دوسری بات نہیں۔ ایک معنی تو یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، فلاں صاحب یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح آپس میں بلاؤ نا تو اس طرح نہیں بلانا جس طرح لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، نہ 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 نہ۔ ایک دوسرے کو بلانے میں بسا اوقات بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے، اور اس بے تکلفی کے اندر ذرا ادب کا زاویہ اور لیول تھوڑا سا کم بھی ہو جاتا ہے۔ نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال کے طور پر میں چلے تھوڑا سا واضح کرتا ہوں اس بات کو کہ کئی دفعہ جب بلایا جاتا ہے نا ایک دوسرے کو نام لیتے ہیں، اچھا عبداللہ بات سنو میری، فلاں میری بات سنو، فلاں میری بات سنو۔ اب حضور کو بلانا تو یہ نہیں کہنا اے محمد میری بات سنو، نہ نہ نہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعض۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں نا کہیں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا، حالانکہ باقی انبیاء کو کیا گیا۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنا ایسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ قد یقیناً، یعلم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لبازا چپکے سے، تم میں سے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں نا، جن کا ہم نے 10ویں پارے میں تذکرہ کیا تھا، پڑھا تھا ہم نے 10ویں پارے کے اندر، انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، وہ دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، منافقین کا تذکرہ تھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نہیں دیکھ رہا، چپ کر کے نکل جاتے۔ قد یعلم اللہ جانتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لبازا چپکے سے، فلیحذر ڈرنا چاہیے، الذین ان لوگوں کو، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم کہ کہیں آ نہ پڑے ان پر، فتنتن کوئی پریشانی، او یا یصیبہم آ نہ پڑے ان پر، عذاب علیم کوئی دردناک عذاب۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ آ جائے ان پر۔ الا سنو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ رب العزت کا ہے۔ قد یعلم اللہ جانتے ہیں، ما انتم علیہ جس کیفیت میں تم ہوتے ہو، جس حالت میں تم ہوتے ہو، جس کیفیت میں تم ہوتے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ اور پھر وہ دن، یرجعون جب لوگ لوٹائے جائیں گے، الیہ اس اللہ کی طرف، اور وہ دن جب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَيُنَبِّئُهُمْ پھر تو اللہ لوگوں کو بتائیں گے، بما عملوا جو کچھ وہ کرتے رہے، وَيُنَبِّئُهُمْ اللہ بتائیں گے، کیوں کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور صرف علم بھی کامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انتظام بھی لاجواب،
اس کے فرشتے اور اس کی طرف سے اور جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ سب۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جو بھی کرتے ہو جس حالت میں بھی ہو اللہ جانتے ہیں۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فینبئہم بما عملوا، پھر تو جو کچھ لوگ کرتے رہے اللہ بتلائے گا ان کو۔ واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے۔ بس یہاں تک ہماری سورہ النور مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ اب سورہ الفرقان شروع ہوگی وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ تو چونکہ اس دوران حج آ جائے گا تو آپ حج انجوائے کریں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہماری سورہ الفرقان شروع ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔